جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں اور آپ سبسکرائب نہیں کرتے۔ میں نے کمنٹ میں ایک شارٹ ناول پن کیا ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے اس کو بھی لازمی دیکھیں۔ یہ بات ناصرہ کو بھی اچھی نہیں لگی کہ اس کی وجہ سے ماں دکھی ہے۔ ناصرہ، ایسی بات نہیں ہے امی، وہ میرا موڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ماہرہ، کیا ہوا موڈ کو؟ ہم ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ناصرہ نے جب ماہرہ مامی کو سامنے دیکھا تو وہ پھر سے خوش ہو گئی اور اٹھ کر ماہرہ سے گلے ملی۔ ناصرہ، آپ بھی آئی ہیں مامی؟ آخر آپ کو ٹائم مل گیا یہاں آنے کا۔ ماہرہ، اس میں ٹائم کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو اپنا گھر ہے۔ لے، شہزاد کو سنبھال ذرا، اور ناشتہ تو میرے ساتھ ہی کرے گی۔ ماہرہ نے زبردستی شہزاد کو ناصرہ کی گود میں ڈال دیا اور خود کچن میں چلی گئی۔ زرینہ کو اس نے پہلے ہی کھانا بنانے سے منع کر دیا تھا۔ سرور بیٹا، تو میری سب سے سمجھدار بیٹی ہے، پھر یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ناصرہ، ماما جان، آپ ہی سمجھاؤ نا امی کو۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ اگر میں ان پر بوجھ ہوں تو میں الگ سے رہ لیتی ہوں۔ ویسے بھی میرے پاس کمپنی کی طرف سے ملا فلیٹ ہے۔ زرینہ، سن لیا آپ نے؟ اب اس کو اپنی ماں ہی دشمن لگنے لگی ہے۔ آپ یہ بتاؤ، بیٹیاں کیا بوجھ ہوتی ہیں ماں باپ پر؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے، ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑتا ہے۔ سرور، چپ ہو جا میری بہن، میں بات کر رہا ہوں نا۔ ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے، یہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دے سکتی۔ اگر تو ایسے روئے گی تو کیا اسے اچھا لگے گا؟ ناصرہ بیٹا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کسی پر بوجھ نہیں، یہ تو دنیا کا رواج ہے۔ تمہاری ماں بھی تو آئی تھی نا شادی کر کے، کیا یہ ہم پر بوجھ تھی؟ تم سمجھنے کی کوشش کرو بیٹی۔ ناصرہ، ماما جان، کیا مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کر دیجئے جہاں مرضی، جس کے ساتھ مرضی، مگر پھر آپ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ زرینہ، سن لیا آپ نے کیا کہہ رہی ہے؟ زرینہ پھر سے رونے لگی ناصرہ کی بات سن کر۔ سرور، آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو بیٹی؟ تم پر تو مجھے ہمیشہ فخر رہا ہے اور دنیا کو میں ہمیشہ تمہاری مثال دیتا رہا ہوں، مگر آج یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے سچ سچ بتا، آخر بات کیا ہے؟ اگر تجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے تو بیٹا ایک بار بتا دے، ہم وہیں تیری شادی کروا دیں گے۔ ناصرہ، نہیں ماما جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سرور، تو پھر بات کیا ہے؟ ناصرہ، میں بس اکیلے
رہنا چاہتی ہوں امی۔ آپ شہزاد کو سنبھالو، مجھے آفس جانا ہے۔ سرور: نہیں بیٹا، آج تم کہیں نہیں جا رہی۔ میں نے شاہد کو کہہ دیا ہے کہ تم آج ہمارے ساتھ ہو۔ ناصرہ یہ بات سن کر کبھی اپنے ماما تو کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ مطلب صاف تھا، آج پھر سے سارا دن اس کی پریڈ ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر میں ماہرہ نے ناشتہ بنا دیا اور سب نے مل کر کھایا۔ اس دوران سرور اور کامران دونوں زمانے کے اصول اور رواج کی باتیں کرتے ہوئے ناصرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ماہرہ کی نظر ناصرہ پر تھی اور وہ اس کی باتوں سے حساب لگا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد بھی باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تب ماہرہ نے سرور کو سائیڈ میں بلایا اور اسے ناصرہ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کی اجازت مانگی۔ سرور نے خوشی خوشی اسے موقع دیا۔ ماہرہ ناصرہ کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماہرہ: ناصرہ، میں تمہاری مامی کی حیثیت سے نہیں، ایک دوست کی حیثیت سے تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم ٹھیک سمجھو، ہم دونوں میں زیادہ فرق تو نہیں عمر میں، مگر ایک رشتے کی لاج ہے۔ مامی کے ساتھ تم کھل کر بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھ سے ہو پائے گی، مگر دوستوں کی طرح کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ناصرہ: جی ٹھیک ہے ماہرہ، تو پھر اپنے دوست کو بتاؤ کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ ناصرہ: بس میرا من نہیں ہے، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ ماہرہ: یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ دیکھو، میں نے ابھی کہا ہم دوست ہیں اور دوستوں میں کچھ بھی چھپا نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں تم کھل کر بات کرو، جو بھی تمہارے دل میں ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ شادی کے لیے مجبور کرنے نہیں آئی ہوں، میں بس وجہ جاننا چاہتی ہوں اور میرا یقین کرو، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ ناصرہ کچھ دیر ماہرہ مامی کو دیکھتی رہی، جیسے کہ وہ اس بات پر من ہی من میں فیصلہ کر رہی ہو کہ وہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ ماہرہ: مجھ پر بھروسہ رکھو، ہم دونوں کے بیچ جو بھی بات ہوگی وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ناصرہ ابھی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ماہرہ سمجھ گئی، یہ ایسے نہیں بولے گی کیونکہ وہ تھی ہی ایسی۔ ماہرہ: تم کسی سے پیار کرتی ہو نا؟ ماہرہ کا سوال سن کر ناصرہ کی آنکھیں بڑی ہو گئیں اور وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ ماہرہ: ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں جو درد ہے وہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا گاؤں سے آتے وقت، مگر تب وقت نہیں تھا بات کرنے کا۔ لیکن میں تمہارے جذبات اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں، آخر میں بھی تو ایک عورت ہوں۔
تم کسی کو جی جان سے چاہتی ہو، پر شاید وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ اب تو ناصرہ کی آنکھوں میں اچانک نمی اتر آئی اور آنکھوں کا من توڑ کر اس کا درد چھل چھل بہنے لگا۔ ماہرہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ ماہرہ، رو لے ناصرہ، چاہے جتنا رو لے، اپنے اندر سے اس درد کو باہر نکال دے، ورنہ یہ تجھے جینے نہیں دے گا۔ کسی ایک انسان کی خاطر تو سب کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی نا، اور وہ بھی تب جب وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ ناصرہ، میں کیا کروں مامی، میں کیا کروں؟ میں نے بہت کوشش کی خود کو سمجھانے کی، پر میں خود کو روک ہی نہیں پائی اور اسے چاہنے لگی۔ میں جانتی تھی یہ ممکن نہیں، مگر پھر بھی میں خود کو روک نہیں پائی اسے چاہنے سے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھے چاہتا ہے، لیکن یہ دل مانتا ہی نہیں اور اسی کو اپنا دیوتا بنا بیٹھا۔ انسان کے پاس تو ایک ہی دل ہوتا ہے نا مامی، اگر دو ہوتے تو میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی لیتی، مگر کیا کروں؟ اب اس کے سوا میں چاہ کر بھی کسی اور کو نہیں سوچ سکتی۔ اگر امی پاپا نے میری کسی اور سے زبردستی شادی کروا دی تو یہ بھی تو دھوکہ ہوگا نا اس انسان کے ساتھ، اور میں خود کو کیسے سمجھاؤں؟ نہیں مامی، میں کسی اور کو اپنا شوہر نہیں مان سکتی، جب کہ اسے تن من سے اپنا شوہر مان چکی ہوں۔ ماہرہ ناصرہ کی باتیں سن کر اس کا درد محسوس کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ وہ شیرو کا نام لیے بغیر اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ وہ سب جانتی ہے، اور اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ کسی طرح ناصرہ کو سمجھا بجھا کر راضی کر لے۔ مگر اس کی باتیں سن کر ماہرہ کو احساس ہو گیا کہ ناصرہ اب کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اس طرح تو بیچاری کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ ناصرہ کو سہلاتے ہوئے، چپ کرواتے ہوئے ماہرہ پھر سے بولی، ماہرہ چپ کر جانا، دیکھ میں تیری بات سمجھتی ہوں، مگر یہ سب کیسے ہوا اور وہ لڑکا کون ہے؟ مجھے سب کچھ بتا۔ ناصرہ، نہیں مامی، مجھ سے نہیں ہوگا، میں اس کا نام نہیں لے سکتی۔ ماہرہ، تو تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لے سکتی؟ اچھا یہ تو بتا، تو نے اسے اپنے دل کی بات تو بتائی تھی؟ ناصرہ نے ہاں میں گردن جھکا لی۔ ماہرہ، تو کیا کہا تھا اس نے؟ ناصرہ، وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ ماہرہ، کسی اور کو تو چاہتا ہے، پر تمہیں چاہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں بتایا۔ ناصرہ، وہ کسی اور کو چاہتا ہے تو مجھے کیسے چاہے گا؟ ماہرہ، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کو ہی چاہا جا سکتا ہے؟ تم نے پڑھا نہیں کیا کبھی؟ ہمارے معاشرے میں پرانے وقتوں میں بادشاہوں کی کتنی رانیاں ہوتی تھیں، تو پھر وہ کیوں نہیں
پیار کر سکتا دو کے ساتھ۔ ناصرہ: یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مامی؟ ماہرہ: وہی جو تو سن رہی ہے، یہاں تو 3-4 شادیاں عام بات ہیں، اور ہمارے خاندان میں بھی 2-3 شادیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور جب کسی عورت کو بچہ نہیں ہوتا تو پتہ ہے تب بھی اس کا شوہر دوسری شادی کر لیتا ہے، تو پھر تمہارا بھلا کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں، تو اسے کسی کے ساتھ بانٹ سکتی ہے یا نہیں، یہ تجھے دیکھنا ہے۔ ساری عمر اس کا نام لے لے کر رونے سے اچھا ہے تو اس کا پیار بانٹ لے، تیرے حصے میں جتنا آئے وہ لے لے، کم سے کم دل کو تسلی ہوگی۔ ناصرہ: مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اگر مان بھی جاؤں تو دوسری لڑکی راضی ہوگی یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ لڑکا بھی تو مجھے نہیں چاہتا۔ ماہرہ: مطلب تو تیار ہے تو ایک بار اس سے بات تو کر کے دیکھ، یا پھر مجھے بتا، میں بات کروں اس سے۔ ناصرہ: آپ کیسے بات کریں گی اس سے؟ نہیں نہیں، میں خود بات کروں گی اس سے۔ ماہرہ: مطلب تو تیار ہے اپنی سوتن کے ساتھ رہنے کے لیے؟ ماہرہ نے اب یہ بات ہنس کر کہی تھی، ناصرہ کو چھیڑتے ہوئے، جس پر ناصرہ شرما گئی۔ اب اس کے چہرے پر درد نہیں تھا بلکہ شرم تھی۔ ناصرہ: کیا مامی آپ بھی؟ ناصرہ: دیکھ دیکھ، شرما تو ایسے رہی ہے کہ ابھی تیری شادی اس سے ہو رہی ہے، جیسے اتنا بھی آسان نہیں ہے، جیسے تجھے سمجھانے میں ٹائم لگا اسے بھی لگے گا، مگر پہلے بات تو کرنی پڑے گی نا، اور تجھ سے تو بات بھی نہیں ہوگی، تو مجھے اس کا نام بتا، میں بات کرتی ہوں۔ ماہرہ اب بھی مزے لے رہی تھی ناصرہ سے، جبکہ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ وہ نام نہیں بتائے گی۔ ناصرہ: نہیں مامی، آپ نہیں، میں خود بات کروں گی۔ ماہرہ: اب تو ہم دوست ہیں نا، تو پھر مجھے اس کے بارے میں بتانے میں اب کیسی شرم؟ ناصرہ: نہیں مامی پلیز، میں نہیں بتا سکتی۔ ماہرہ: تو اس کا مطلب وہ ہماری جان پہچان والا ہے کوئی؟ ماہرہ دوبارہ سے مزے لیتے ہوئے بولی، مگر اس کی بات سن کر ناصرہ کی دھڑکنیں بڑھ گئیں۔ ناصرہ: نہیں نہیں مامی، وہ نہیں ہے۔ ماہرہ: کیا نہیں ہے؟ تیری گھبراہٹ سب بتا رہی ہے، ضرور ہمارا کوئی خاص ہے جو تیرے دل کو چرا بیٹھا ہے، مگر ایسا کون ہو سکتا ہے جس پر ہماری ناصرہ جیسی اتنی سمجھدار، اتنی خوبصورت، اتنی شرمیلی لڑکی دل ہار جائے؟ ناصرہ اب ماہرہ سے نظریں چرا رہی تھی اور دل ہی دل میں تمنا کر رہی تھی کہ مامی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مسلتے ہوئے وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماہرہ: میری نظر میں تو ایک لڑکا ہے جو ہر معاملے میں تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، اور تو اسے پسند بھی کرتی ہے۔ ناصرہ کے دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہی ہونے والی تھیں۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں مامی شیرو کا نام نہ لے لیں۔ ناصرہ: کون مامی؟ ماہرہ: وہی جو تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ناصرہ کی زبان جیسے لکوہ مار گئی۔ اب
اس سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ ماہرہ کیا ابھی بھی نام سننا ہے؟ اس کا ناصرہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا جب ماہرہ کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر قاتل مسکان ناصرہ کو اندر تک خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ناصرہ کیا مطلب کون ہے وہ؟ ماہرہ مامی بولیں۔ دلہن ابھی بھی نہیں سمجھی؟ میرے منہ سے ہی سننا ہے تو سن۔ ہمارے خاندان میں ایک ہی تو ہیرا ہے جو ہر کسی کو پسند آ جاتا ہے، اور وہ بھی اتنا بدھو ہے کہ سمجھتا نہیں، ورنہ اتنی پیاری لڑکی کو کون نہ کہتا ہے۔ تم جیسی لڑکی کے لیے تو معاشرے کے سارے قانون توڑے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ عمر کی دیوار کیا چیز ہے؟ ناصرہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی شیرو کا نام سن کر، مگر ماہرہ نے جس طرح اس کو سہارا دیا اس کی وجہ سے اس کے من کو ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ ماہرہ ابھی بھی چپ ہو، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ اگر بیٹی بن کر نہیں مان رہی تو پھر اپنی ساس کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی، اور میں کوئی لحاظ نہیں کرنے والی، پہلے ہی بتا دیتی ہوں۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، پر حق سب سے زیادہ میرا ہے، کیونکہ تیرا وہ میری ہی زیادہ مانتا ہے۔ ماہرہ نے تیرا وہ اس طرح آنکھیں نچاتے ہوئے کہا کہ ناصرہ شرما گئی۔ اندر سے وہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، اور جس طرح ماہرہ اس سے مذاق کر رہی تھی اسے ایسے لگ رہا تھا سچ میں اس کی ہونے والی ساس ہی اسے چھیڑ رہی ہے۔ ماہرہ تو ابھی بھی شرما رہی ہے، کم سے کم اتنا تو بتا دے، میں نے جو کہا وہ صحیح تو ہے نا، یا میں غلط اندازہ لگا رہی ہوں؟ اگر میں غلط ہوں تو بتا دے، میں شیرو کے لیے کوئی لڑکی دیکھ لوں گی۔ ماہرہ کی بات سن کر ناصرہ اچانک سے بول پڑی۔ ناصرہ نہیں نہیں، میں نے کب کہا کہ مجھے؟ ناصرہ کی بڑبڑاہٹ دیکھ کر ماہرہ کے چہرے پر ہنسی آ گئی، جس کو دیکھ کر ناصرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے بستر پر گر کر تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ناصرہ آپ بہت گندی ہیں مامی، جائیے، میں بات نہیں کرتی آپ سے۔ ماہرہ اچھا، تو اب میں گندی ہو گئی؟ جسے بھائی سمجھتی ہو اسے پیار کرو تم، اور گندی میں، ٹھیک ہے، تو میں چلی خود ہی کر لینا اپنی پریشانی کا حل۔ ماہرہ نے بیڈ سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی تو ناصرہ جھٹ سے اٹھ گئی اور ماہرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ناصرہ کو ماہرہ سے آنکھیں ملانے میں شرم آ رہی تھی، اس لیے ماہرہ کو کس کر گلے لگا کر وہ اسے کہنے لگی، ناصرہ اگر آپ بھی مجھے ایسے چھوڑ کر جائیں گی تو میری حالت کون سمجھے گا؟ ماہرہ ایسے کیسے چھوڑ کے جاؤں گی میں؟ تیری حالت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، تبھی یہاں آ گئی تو ان سے بات کرنے۔ مجھے پتہ تھا تو ایسا ہی کچھ کرے گی، پر تو اپنے فیصلے پر کتنی پکی ہے، بس یہی دیکھ رہی تھی۔ ناصرہ مگر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیرو
ماہرہ، میں نے کہا نا، میں تیری آنکھوں میں شیرو کے لیے پیار دیکھ لیا تھا، جو ایک بھائی کی نظر سے دکھنے والا پیار نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی کو پتہ چلا، کچھ غلط ہوا تو کیا ہوگا، پر بھروسہ بھی تھا تم دونوں پر، اور تم دونوں نے ہی میرا بھروسہ نہیں توڑا۔ ویسے اس بدھو نے منع کیوں کیا تمہیں؟ وہ تو تمہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، ہر وقت تیرا نام لیتا رہتا ہے۔ ناصرہ، وہ مجھے بہن کی نظر سے دیکھتا ہے، مامی اور میں، مگر وہ ریما کو چاہتا ہے۔ اس نے خود مجھے بتایا، وہ میرے لیے مانے گا بھی یا نہیں۔